پہلا سوال یہ ہے جو قوت نافذہ کے حصول سے متعلق ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیاسی میدان سے باہر رہتے ہوئے اس جمہوری سسٹم میں قوت نافذہ کا حصول کس طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب چند پہلوؤں پر توجہ مانگتا ہے۔ ان میں سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ موجودہ سسٹم جس کو جمہوری کہا گیا اور جمہوری کہا جاتا ہے، فی الواقع یہ جمہوری ہے نہیں، یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے۔ جمہوری سسٹم مغربی معاشروں میں ہوتے ہیں۔ جمہوریت صرف اس کو نہیں کہتے کہ قیام حکومت کے لیے اور حصول اقتدار کے لیے انتخابات کا ذریعہ جہاں پایا جائے، صرف انتخابات کے ذریعے کو ہی جمہوری سسٹم نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ہاں آج بھی انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں نے الحاج محمد سلیم قادری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ گزرے ہیں، کوئی 8-10 پولنگ اسٹیشن راستے میں آئے جو انہوں نے گاڑی میں سے گزرتے گزرتے قریب سے دیکھے۔ بتا رہے تھے کہیں 5-7 آدمی کھڑے تھے، کہیں اس سے زیادہ کھڑے ہوں گے۔ کچھ آپ لوگ بھی ڈاکٹر اعوان صاحب آئے ہیں، گزرے ہیں، کوئی راستے میں دیکھے ہیں پولنگ اسٹیشن؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ اب ڈاکٹر اعوان صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھے ہیں پولنگ اسٹیشن، بتا رہے ہیں کہ 10 کہیں 15 یہ آدمی تھے۔ آپ نے بھی دیکھے ہیں گزرتے ہوئے؟ مسکین فیض الرحمان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، گزرتے ہوئے کچھ پولنگ اسٹیشن دیکھے ہیں، یہی حالت ہے۔ ہاں، یہ محمود شاہ بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے، بس یوں ہی ایسی کیفیت ہے جیسے خالی پڑے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو آپ کے سوال پر چند سوال کیے، اور اتفاق سے آج کا یہ سوال ایک ایسے دن آیا ہے جو دن اس جمہوری سسٹم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی آج جمہوری سسٹم کا جنازہ نکل رہا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتے ہیں لفظ۔ ہماری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم لفظوں سے مار کھا جاتے ہیں، لفظوں سے مار۔ اگر خود اعتمادی ہو اور کلیئرٹی ہو تو انسان لفظوں سے کبھی مار نہیں کھاتا۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ یہ تو جمہوری سسٹم ہے، اور جمہوری سسٹم میں تو حصول اقتدار یا قوت نافذہ اس کے اندر رہ کر ہی حاصل ہوتی ہے، تو آپ کیسے حاصل کریں گے؟ بس آپ یہیں سے ہی مار کھا گئے جب آپ نے اس کو جمہوری سسٹم مان لیا۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس موجودہ سسٹم کو جمہوری سسٹم مانتے ہی نہیں، تو سوال ہی غلط ہو گیا۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ واقعتاً جمہوری سسٹم ہو، جمہوری معاشرہ ہو، تو پھر قوت نافذہ کا حصول اس سے باہر رہ کر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ امریکہ کی بات کریں، درست ہے، بھارت میں بھی جمہوری سسٹم ہے، ہمارے ساتھ کا ملک ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم پر الزام لگ جائے تو وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو کر عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ بھارت جیسے ملک میں بھی کچھ نہ کچھ جمہوری سسٹم ہے، ویسٹرن ورلڈ میں جمہوری سسٹم ہے۔ ناروے میں وزیر اعظم پر انکم ٹیکس کے گوشوارے داخل کرنے میں ایک غلط، یعنی جس کو کنسیلمنٹ آف تھیفٹ کہتے ہیں، کسی ایک اپنی جائیداد کی انکم کو چھپا دیا یا بھول کر بیان نہیں کیا،
اور 20 دن لیٹ داخل کرائے، ان 2 جرموں پر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ ہو گئی اور سپریم کورٹ نے اس کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ تو اس نے 20 دن لیٹ، وزیر اعظم نے 20 دن لیٹ اپنے گوشوارے داخل کرائے، قانون توڑا ہے۔ اور ثانیاً ایک مکان کا کرایہ اس کو آتا ہے اور وہ درج نہیں کیا اپنے ذرائع آمدنی میں، اس پر سپریم کورٹ نے اس کی حکومت برخاست کر دی۔ ان معاشروں کو جمہوری معاشرہ، جمہوری سسٹم کہتے ہیں۔ مغربی دنیا میں اور یا جاپان یا مشرق بعید بیشتر دنیا کے ممالک میں جمہوری سسٹم ہے، وہاں اس سیاسی میدان سے باہر رہ کر قوت نافذہ کا حصول واقعتاً ممکن نہیں ہوتا، مگر ہمارا سسٹم جمہوری نہیں ہے، لہذا اس کے اندر رہ کر سوائے ذلت و رسوائی اور خجالت و تباہی کے اور کچھ نصیب نہ کسی کو ہوا ہے، نہ ہونے کا چانس ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے جواب کا۔ یہاں ساری جنگ، جمہوری سسٹم میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمہوریت ایک سیاسی جمہوریت ہوتی ہے، ایک معاشی جمہوریت ہوتی ہے، اور ایک سماجی اور معاشرتی جمہوریت ہوتی ہے۔ جمہوری سسٹم تب بنتے ہیں جب پولیٹیکل ڈیموکریسی اور اکنامک ڈیموکریسی اور سوشل ڈیموکریسی تینوں جمہوریتیں یکجا ہوں تو پھر سسٹم جمہوری سسٹم بن جاتا ہے۔ یہاں نہ عدالتیں ہیں، نہ قانون ہے، نہ قانونی ادارے ہیں، نہ جمہوری ادارے ہیں، نہ نظام کوئی جمہوری ہے، نہ نظام عادلانہ ہے، نہ انتخابات منصفانہ ہیں۔ منصفانہ سے مراد جہاں کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے کا خرچ کرنا الیکشن کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ جمہوری سسٹم تو اسے کہتے ہیں کہ ہر شخص لڑ سکے۔ کیا آپ 10,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کاغذ داخل بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، امیدوار بھی بن سکتا ہے، آگے بتائیے اس کے بعد لڑ سکتا ہے الیکشن؟ لڑنے سے مراد جیتنے کے لیے لڑنا، ویسے تو بے شک آپ سارے ہی کھڑے ہو جائیں تو رکاوٹ کوئی نہیں۔ یہ جمہوری سسٹم کہتے ہیں یہاں کہ ہر ایک کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، لہذا یہ جمہوریت ہے۔ اب میری بات کو سمجھ گیا نا؟ یہاں ہر ایک کو الیکشن میں حصہ لینے اور لڑنے کی اجازت ہے، لہذا جمہوریت ہے۔ یہ ہے جمہوریت۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی بھی داخل کرا سکتے ہیں اور اس آپ کا لسٹ پر نام بھی چھپ جائے گا اور آپ لڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ لڑنا برائے مرنا، یہ لڑنا برائے مرنا، چونکہ اس لڑنے کے لیے جو پیسہ چاہیے، جو وسائل چاہیے، جو سلسلہ چاہیے، جو ماحول، جو نظام چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوگا، خواہ آپ PhD ہیں، خواہ آپ لاء گریجویٹ ہیں، خواہ بہت بڑے عالم فاضل ہیں، خواہ بڑے صاحب سیرت و کردار ہیں، خواہ آپ کی بڑی خدمت خلق ہے، سب کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں 2 بڑی جماعتوں کا ٹکٹ نہیں ہے۔ یہ سیاسی غنڈہ گردی اور سیاسی دہشت گردی اور سیاسی اجارہ داری ہے۔ مثال دے رہا ہوں، وہ نہیں ہے۔ عوام ان پڑھ ہے، عوام کو شعوری کوئی نہیں ہے، بھیڑ چال ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ بدماشوں کو خرید نہیں سکتے، سارے ماجھے اس نے خرید لیے، گامے اس نے خرید لیے، ایک گامے نے تھپڑ مارا، آپ کو ادھر جا پڑے، اگلی گلی میں دوسرے ماجھے نے تھپڑ مارا، آپ نے کہا میرے باپ کی بھی توبہ الیکشن لڑنے۔ یعنی یہ معاشرہ ہے، یہ الیکشن ہے۔ ہنڈے، سمگلر، جاگیردار، لٹیرے، اور وہ جو لڑ رہے ہیں کس بل بوتے پر، یہ جو آپ ہر وقت پڑھتے رہے ہیں احتساب کا قصہ، وہ کروڑوں اربوں روپے کے قرضے لے کے حرام خور ہیں، پل گئے ہیں، ان کے پاس بے تحاشا رقم ہے، پیسہ ہے، اور غریب لوگ بکنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آٹے جا رہے ہیں، کہیں گھی جا رہے ہیں، کہیں برادری کا ایک بڑا آدمی پکڑ لیتے ہیں اور کل ووٹوں کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں تو کسی نے کرنا کچھ نہیں، چلو ووٹوں کا زمانہ ہے، جو ملتا ہے لے لو، جو دے دے گا اس کو ووٹ دے دیں گے۔ اور ساری بات کے باوجود اس پورے نظام سے 60 اس وقت تو 70 یا 75% لوگ اب ووٹ نہیں ڈال رہے، 75% ووٹ لوگ
نہیں ڈال رہے 75% لوگ. تو جمہوری سسٹم کا تو قوم نے انکار کر دیا ہے. ابھی آپ دیکھ لینا، اب اس کو پتہ نہیں وہ 40% بنا دیں گے. حشر تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا. آج کتنے 4 بجے تک ہے پولنگ، 12 بج چکے ہیں، پولنگ سٹیشن خالی پڑے ہیں، 5 10 15 لوگ ہیں. بقایا 4 بجے تک کتنے لوگ اور آ چکے ہوں گے. اب اعلان بھی سن لینا کہ کتنے ووٹ پڑے. یہ جمہوری سسٹم ہے. جو کمی رہ جائے گی وہ انتظامیہ نے پوری کر دینی. پھر کیا ہوگا؟ آج الیکشن کے بعد سیٹیں گن لی جائیں گی کہ یہ بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ وزیر اعظم کس کو بنانا ہے. یہ میں آپ کو پچھلے کئی انتخابات کا خلاصہ بتا رہا ہوں. کئی انتخابات کا یہ ایک ٹرائی کا ہے. اب وہ قومی سلامتی کونسل بھی بن گئی ہے. ہیئت مقتدرہ تو بن چکی ہے، ہیئت مقتدرہ بن چکی ہے. انہوں نے اب اپنے انڈر قوت نافذہ بنانی ہے. ایک پہلے قوت نافذہ ہی ہیئت مقتدرہ ہوتی تھی، یا جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. جو قوت نافذہ ہوتی ہے وہی ہیئت مقتدرہ. اب ہیئت مقتدرہ پہلے موجود ہوتی ہے. اب انہوں نے اپنے انڈر ایک قوت نافذہ بنانی ہے جو انہیں موافق ہو. اب سیٹیں گن لیں گے، ڈیسائیڈ ہے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کی حکومت بنانی ہے. اب دیکھیں گے اس کے پاس کتنی سیٹیں آئیں اور کتنی کم رہ گئیں. جتنی کم رہ گئیں اب احتساب میں آپ کو پتہ ہے کسی کو نااہل الیکشن سے پہلے، یہ بھی آرڈر آ گیا، آرڈر دے دیا کہ الیکشن سے پہلے کسی کو نااہل ڈکلیئر نہ کیا جائے. کیوں نہ کیا جائے یہ بھی آپ کو بتا دوں آج. اس لیے ڈپینڈنٹ رکھیں. جب سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے تو دیکھیں گے اب کتنی سیٹیں چاہیے کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، کسی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کتنی سیٹیں کم ہیں. جتنی کم ہوں گی اتنے دوسروں کے نااہل کر دیے جائیں گے. اتنے دوسروں کے نااہل کر کے دوسرے مد مقابل امیدوار کو جتوا دیا جائے گا، یا ضمنی الیکشن کے ذریعے اوپر لے لیا جائے گا، اور وہ سیٹیں جو کم تھی وہ پوری کروا دی جائیں گی. اب مقصد بات کا یہ ہے کہ جہاں سارا کا سارا کام الف سے یا تک ایک سازشی نظام کے تحت ہو رہا ہو اور خیانت کے ساتھ ہو، اور ایک اس کو کہتے ہیں یہ نئی قسم آ گئی ہے گائیڈڈ ڈیموکریسی. وہ جمہوریت جو باقاعدہ پہلے سے منظم منصوبے کے تحت ایک رہنمائی میں چل رہی ہو. ایسی ڈیموکریسی میں وہ لوگ جنہوں نے بے ایمانی نہیں کرنی، جنہوں نے غنڈہ گردی نہیں کرنی، جنہوں نے دہشت گردی نہیں کرنی، جعلی ووٹ نہیں بنانے، ساز باز نہیں کرنی، ضمیر نہیں بیچنا، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمان نہیں بننا، آخرت نہیں بیچنی، اور کروڑ روپے کا سمگلنگ کا سرمایہ اور لوٹ مار کا سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بھی خرچ کریں، اور اپنے کردار، اپنے فکر، اپنے پروگرام، اپنے دستور، اپنے منشور اور اچھی اہلیت کی بنیاد پر الیکشن کی جنگ لڑنی ہے. اس کی اس سسٹم میں کہاں گنجائش ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائے. لہذا یہ سوال ایک ایسا خواب ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلائیں اور نکل آئیں اس خواب سے. یہ بس ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں، ایک فکرہ ہے بس. یہ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کا ایک فکرہ ہے. یہ اپلائیڈ پالیٹکس کا دور ہے، اپلائیڈ سائیکالوجی کا دور ہے، عملی حقیقتوں کا دور ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لہذا یہ میدان غلط لوگوں کا اپنے مقاصد کے لیے تیار کردہ میدان ہے، اور ہم نے 90 میں بھی دیکھ لیا ہے اور 93 میں بھی دیکھ لیا. مزید کتنی بار دیکھنے کا شوق ہے آپ کہ اس سسٹم سے باہر نکل کر اقتدار کیسے ممکن ہوگا. اس کی بات تو باہر کریں گے. مزید اس سسٹم میں داخل رہنے کے لیے کتنے سال کا مزید تجربہ کرنے کا شوق ہے. ایک بات